بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم dear students. I am Samina Saif, your civics lecturer, and welcome back to your classes. آپ سب کو پتہ چل گیا ہوگا کہ آن لائن کلاسز شروع ہو گئی ہیں کیونکہ ابھی کچھ ٹائم کے لیے ہم جو ہے وہ کالج نہیں آ سکتے. جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ کووڈ-19 کی جو وبا پھیلی ہوئی ہے، پہلے تو ہم سب کو دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہمیں محفوظ رکھیں. دوسری چیز یہ کہ یہ ابھی فی الحال کے لیے آپ کی کلاسز جو ہیں وہ آن لائن ہی ہوں گی، تو لیکچرز آپ کو وقتاً فوقتاً آپ کو ڈیلی بیسس پہ ملیں گے. تو آپ نے ان شاء اللہ تعالیٰ ان کو بہت دھیان سے سننا ہے، پوائنٹس کو نوٹ کرنا ہے، اور روزانہ کا جو لیکچر ہے نا اس کو اسی وقت اسی دن جو ہے کرنا ہے، اس کو ڈیلے نہیں کرنا کہ کل کر لوں گی یا پرسوں کر لوں گی. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس طرح ہم جو ہیں ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارا وقت ضائع نہ ہو اور ہم کم سے کم وقت میں جو ہے زیادہ سے زیادہ نالج حاصل کر سکیں اور اس سیشن کو زیادہ سے زیادہ انٹریکٹیو اور انٹرسٹنگ اور نالجیبل بنا سکیں. تو آپ لوگوں کو سوکس کی میں بتاؤں گی کہ آپ لوگ پنجاب کیریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ لاہور کی سوکس کی کتاب یہ خرید لیں. یہ کتاب آپ کو نظر آ رہی ہوگی. یہ سب اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ 12ویں کی کتاب جو ہے وہ خرید لیں کیونکہ اب ہم جو ہے اس کا کورس پڑھیں گے. اور اس کا جو پہلا چیپٹر ہے اس میں ہم آج نظریے کے بارے میں پڑھیں گے کہ نظریہ کیا ہے اور قائد اعظم نے اس نظریے کے بارے میں کیا کہا، نظریہ پاکستان کیا ہے، تحریک پاکستان کیا ہے، علامہ اقبال نے نظریہ پاکستان کے بارے میں کیا کہا. تو ان ساری چیزوں میں کو جاننے سے پہلے جو سب سے پہلی اور امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے کہ نظریہ کیا ہوتا ہے. نظریہ جس کو انگریزی میں آئیڈیالوجی اور اردو میں نظریہ کہتے ہیں، بیسیکلی ایک خیال ہے، ایک سوچ ہے اور ایک فکر ہے. اور یہ ایسی خیال اور سوچ اور فکر ہے جو قوموں کو ان کی حقیقی منزل تک لے جاتی ہے. نظریہ کسی قوم کا نسب العین ہوتا ہے، کسی قوم کا مقصد حیات ہوتا ہے، یعنی کہ اس قوم کی منزل کیا ہے، منزل کا جو راستہ ہے وہ کون متعین کرتا ہے، وہ یہی نظریہ جو ہے وہ متعین کرتا ہے. اور نظریہ جو ہے وہ کسی قوم کی تہذیبی یہ ایک ایسی چیز ہے جس پر کسی قوم کی تہذیبی، ثقافتی، معاشرتی اور سیاسی بنیادیں جو ہیں وہ اس پر استوار ہوتی ہیں. اور نظریے کے اندر ہی آپ کے سارے جو قومی مسائل ہیں ان کا حل جو ہے وہ پنہا ہوتا ہے، چھپا ہوتا ہے. تو آپ اسی نظریے سے ہی جو ہے ایک ایسی مضبوط اور باکردار قوم بنتے ہیں کہ جو جس کا خواب جو ہے وہ آپ کبھی دیکھتے ہیں. ہم نظریے کی اگر تعریف دیکھیں تو بریٹانیکا میں ڈاکٹر جارج براس کے الفاظ میں نظریے کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ عام زندگی کا ضابطہ یا کوئی پروگرام جس کی بنیاد فکر و فلسفہ پر استوار ہو اس کو نظریہ یا آئیڈیالوجی کہتے ہیں. یعنی کہ کوئی بھی ضابطہ یا پروگرام جس کی بنیاد کس چیز پر ہوگی، فکر، کسی تخیل، فلسفے اور سوچ پر استوار ہوگی، اس کو نظریہ کہتے ہیں. ورلڈ انسائکلوپیڈیا کی تعریف کی روح سے نظریہ کیا ہے؟ نظریہ سیاسی اور تمدنی اصولوں کا مجموعہ ہے جس پر کسی قوم یا تہذیب کی بنیادیں استوار ہوتی ہیں. یہ کسی قوم یا ثقافت کے فطری نشو و نما کے عمل میں مدغم بھی ہو سکتا ہے. یعنی کہ نظریہ جو ہے وہ دو طرح کے اصولوں کا مجموعہ ہے، ایک سیاسی اور دوسرا وہاں کی جو تمدن ہے، جو تہذیب ہے، ثقافت ہے، اس کے کسی قوم کے اس کے اصولوں کا مجموعہ ہے. اور ان دونوں اصولوں کے اوپر کسی قوم کی بنیادیں استوار ہوتی ہیں. اور یہ نظریہ جو ہوتا ہے وہ کسی قوم کا جو ایک نیچرل پروسیس ہے گرو کرنے کا، جو فطری نشو و نما کا عمل ہے، اس میں مدغم ہو جاتا ہے. اچھا جی، یہ تو ہم نے نظریے کے بارے میں پڑھا. اب نظریہ کیوں ضروری ہے؟ نظریہ جو ہے اس کے نظریے آپ دیکھیں کسی بھی چیز کے جب تک کوئی چیز
چیز کوئی بعد میں آپ کسی مقصد کو بعد میں پا لیتے ہیں، اس سے پہلے وہ ایک خیال ہوتا ہے. خیال اور فکر کی بڑی اہمیت ہے. جب تک آپ کسی چیز کی خیال نہیں کریں گے، کہ فکر نہیں کریں گے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، یہ میرا نصب العین ہے، یہ میرا، جب تک کوئی مقصد نہیں ہوگا، کوئی نظریہ، کوئی خیال نہیں ہوگا، تب تک آپ کچھ زندگی میں پا نہیں سکیں گے. قومیں اسی طرح، قومیں بھی جو ہیں ان کا بھی جب تک کوئی نظریہ نہیں ہوگا تو اپنے مقصد تک نہیں پہنچ سکتی. تو اسی نظریے نے جو ہے وہ ہمیں ہماری زندگیوں کا سب سے بڑا تحفہ جو تھا وہ دیا، پاکستان کی صورت میں دیا. 20ویں صدی میں صرف پاکستان نہیں، بہت ساری قومیں آزاد ہوئی تھیں، دنیا کے نقشے پر ابھری تھیں، لیکن پاکستان کی حیثیت بڑی جداگانہ، بڑی یونیک ہے، بڑی منفرد ہے، الگ ہے باقی ملکوں سے. کیونکہ باقی جتنے بھی ممالک ہیں وہ ان کا جو نظریہ تھا اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ جو تھی، وہ یا تو ان کا رنگ تھا، کوئی نسل تھا، کوئی زبان تھی، کوئی علاقہ تھا، کوئی تہذیب و تمدن تھی، صرف اتنا. لیکن پاکستان وہ واحد ملک ہے جو 20ویں صدی میں دنیا کے نقشے پر ابھرا. تو اس کے پیچھے کیا تھا؟ اس کے پیچھے اس کا نظریہ، اس کا مذہب تھا. یعنی کہ نظریہ اسلام، ہمارا جو نظریہ ہے، یہی ہمارا جو ہے، یہی نظریہ پاکستان ہے، جو نظریہ اسلام ہے. کہ اسلام کی قوت نہیں ہمیں جو ہے، ہم پاکستان جیسی عظیم نعمت سے جو ہے وہ ہمیں نوازا. اچھا، اب نظریہ پاکستان کو تھوڑا سا اور ڈسکس کرتے ہیں کہ نظریہ پاکستان ہے کیا، میننگ آف آئیڈیالوجی آف پاکستان کیا ہے. کیونکہ یہ نظریے کے بارے میں جاننا آپ لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے. پاکستان اسٹڈیز میں بھی آپ پڑھتے ہوں گے، لیکن اس کو محض ایک اس طرح سے ایک کتابی چیز نہیں سمجھنی، بلکہ اس کو ایک اس کا بڑا گہرا تعلق ہے ہماری زندگیوں کے ساتھ. کہ ہم اس نظریے کو جب تک صحیح طرح سمجھیں گے نہیں، تب تک ہم اپنی زندگیوں میں اپنا مقصد نہیں پا سکتے. کہ ہم کیوں ہم نے یہ مملکت خدا داد اللہ تعالیٰ نے جو ایک تحفہ تھا، جو 27 رمضان کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا، تو اس کے پیچھے کوئی مقصد تھا بہت بڑا. پاکستان جو ہے وہ ایسے ہی کوئی محض زمین کا کوئی ٹکڑا نہیں تھا، بلکہ یہ ایک نظریاتی مملکت ہے. نظریہ ہے اس کے پیچھے، اور یہ نظریہ کیا ہے؟ نظریہ اسلام ہے، جس کے اوپر جو ہے ہماری ملت کی اساس رکھی گئی ہے، جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص سے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. یعنی کہ جو ہمارا رہن سہن اور ہماری تہذیب اور ہماری ثقافت ہے، وہ باقی قوموں سے بڑی مختلف ہے. اور ہمارے جو نظریہ ہے اس کے پیچھے اسلام ہے، ہمارا مذہب ہے. اور یہی نظریہ جو ہے وہ محرک تھا کس کا؟ پاکستان بننے کا. تو اسی نظریے نے تحریک مہیا کی برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کو، اور انہوں نے مل جل کر جو ہے وہ اپنے مسلمان قائدین کی جو ہے سربراہی میں ایک آزاد ریاست جو ہے وہ قائم کی. اسی لیے نظریہ پاکستان کو اگر نظریہ اسلام قرار دیا جائے تو غلط نہیں ہوگا. بلا شبہ اسلامی نظریہ حیات نظریہ پاکستان کی بنیاد ہے. آپ کو پتہ ہے بر صغیر میں جو مسلمان تھے وہ صدیوں تک ان کی حکومت یہاں پہ رہی ہے. مغل دور آپ دیکھیں تو مغل بادشاہوں نے یہاں پر حکومت کی، تو ان کا تو خواب تھا مسلمانوں کا کہ جی یہاں پر صرف اور صرف بر صغیر میں اسلامی نظام ہی قائم ہوگا، اور وہ اپنی زندگیاں وہاں اسلام کے مطابق گزارنا چاہ رہے تھے، اور انہوں نے گزاری بھی. لیکن پھر کیا ہوا؟ انگریز کا نظام آ گیا، انگریز سامراجی نظام جب قائم ہوا تو مسلمانوں کی ظاہر جو ان کی جداگانہ انفرادی حیثیت تھی اس کو سخت دھچکا لگا. مسلمان جو تھے ان کا جو اسلامی ملت کا شرازہ تھا وہ ان کو بکھرتا ہوا نظر آیا. اور مسلمانوں کو لگا کہ جب انگریز یہاں سے چلے جائیں گے تو پیچھے ہندو تھے، اور ہندو چاہ رہے تھے کہ انگریزوں کے جانے کے بعد جو سارا نظام حکومت ہے، جو مملکت کا نظام ہے بر صغیر کا، وہ ان کے ہاتھ لگ جائے، اور مسلمان جو ہیں وہ ایک محکوم قوم کے طور پر جو ہے ان کے ایک طرح سے ان کے محکوم ہو جائیں. یہ بات تو کسی طرح سے بھی مسلمانوں کو گوارا نہیں تھی، اور نہ ہی اور مسلمان یہ چاہتے تھے کہ ہم انگریزوں کی عارضی غلامی سے نجات پا کر جب انگریز یہاں سے چلے جائیں تو ہندوؤں کی دائمی غلامی کا شکار ہو جائیں. تو پھر اسی دوران ہی بڑے بڑے ہمارے مفکرین اور اکابرین، سر سید احمد خان، قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال، جن کے نام آپ بچپن سے سنتے چلے آئے ہیں، انہوں نے ایک زبردست اپنی زندگیاں لگا دیں، کوشش کی، اور ایک ایسی زبردست کوشش کی کہ جس کے نتیجے میں پاکستان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے معرض وجود میں آیا.
اچھا، اس نظریے کی مزید وضاحت جو ہے وہ بانی پاکستان کے اقوال سے کرتے ہیں۔ تو قائد اعظم نے نظریہ پاکستان کے بارے میں کیا فرمایا تھا کہ کیا ہے یہ نظریہ؟ تو قائد اعظم نے نظریہ پاکستان اور نظریہ اسلام کے بارے میں جو بات کی تھی، تو اس بارے میں تو ان کے ارشادات سے یہ بات بڑی واضح ہو جاتی ہے کہ جب انہوں نے فرمایا پاکستان تو اسی روز وجود میں آ گیا تھا جب پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا۔ کتنی بڑی بات کی ہے انہوں نے۔ اسی طرح انہوں نے 23 مارچ 1940 کو لاہور میں جب تاریخی جلسہ ہوا تھا، وہاں پر جب قائد اعظم موجود تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ ہندو مت اور اسلام جو ہیں وہ صرف مذاہب نہیں ہیں۔ آپ ان کو صرف مذہب نہ سمجھیں کہ مسلمان اور ہندو دو مذہب ہیں۔ مذہب کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے، دو جداگانہ سماجی نظام ہے، دو الگ معاشرتی نظام ہیں، تہذیب دونوں کی علیحدہ تہذیبیں ہیں۔ اس لیے یہ تصور محض خواب ہی سمجھنا چاہیے کہ مسلمان اور ہندو کبھی مشترکہ قوم میں ڈھل جائیں گے یا دونوں، یہ ان کا فرما رہے ہیں یہاں پہ کہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ دونوں جو ہیں وہ ایک قوم بن کے رہیں، بلکہ وہ ہمیشہ سے ہی ان کی، کیونکہ تہذیب و تمدن ہی علیحدہ ہے، رہن سہن علیحدہ ہے، تو وہ صرف دو مذاہب ہی نہیں ہیں بلکہ دو علیحدہ تہذیبیں ہیں۔ دونوں کی تہذیبیں اپنی ہیں، اپنی، اور ان کی جو فکر اور ہر دو تہذیبیں اپنی بنیاد جن افکار اور حقیقتوں پر رکھتی ہیں وہ ایک دوسرے کی تہذیبوں سے مختلف ہیں، یعنی کہ ان دونوں کی جو تہذیبیں اور جو ان کی فکر اور سوچ ہے ان تہذیبوں کے پیچھے وہ بالکل علیحدہ ہے۔ 1941 میں آپ نے فرمایا تھا کہ انڈیا کبھی بھی ایک ملک یا ایک قوم نہیں تھا، بر صغیر کا مسئلہ بین الاقوامی مسئلہ ہے اور موجودہ اختلافات ثقافتی، سماجی اور اقتصادی نوعیت پر اپنی اساس یا بنیاد رکھتے ہیں۔ اس کو ایکسپلین کروں گی کہ قائد اعظم یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ آپ دوسرے جس طرح ممالک ہوتے ہیں اس طرح بر صغیر پاک و ہند کو بھی نا ایک ملک نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہاں پہ ایک سے زیادہ قومیں بستی ہیں، یہاں پہ ہندو ہیں یا سکھ ہیں، مسلمان ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بر صغیر کا جو مسئلہ ہے وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کو کوئی معمولی مسئلہ نہ لیں۔ جب تک مسلمانوں کی اور کی علیحدہ جداگانہ حیثیت ان کی قائم نہیں ہو جاتی، یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اور ان کے جو اختلافات ہیں وہ ثقافتی، سماجی اور اقتصادی نوعیت کے ہیں۔ اور قائد اعظم جو تھے وہ بڑے زبردست طریقے سے اسلام کو بھی انہوں نے بڑی زبردست ڈیفینڈ کیا۔ انہوں نے اسلام کو بھی ایک دفعہ غیر ملکی جو تھے صحافی، انہوں نے ان سے سوال کیا تھا کہ جب پاکستان بن جائے گا تو کس قسم کا نظام جہاں پر قائم ہوگا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بالکل اسلامی نظام یہاں پر قائم ہوگا جی، ہمارے پاس تو کوئی نیا نظام ہے ہی نہیں، ہم تو اسی نظام کو یہاں پر اپنائیں گے جو کہ 1400 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ میں قائم کیا تھا، اسی نظام کو ہم یہاں پر اس اسلامی جو ریاست ہے، ریاست پاکستان، اس میں ہم اس کو اپنائیں گے۔ وہ قائد اعظم اسلامی نظام کو پوری طرح قابل عمل سمجھتے تھے اور قرآن پاک کو بنیاد بنا کر اس ملکی نظام کو استوار کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ کے جلسے میں 1943 میں فرمایا کہ بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ وہ کون سا رشتہ ہے جس سے وابستہ ہونے سے سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں، وہ کون سی چٹان ہے جس پر اس ملت کی عمارت کھڑی کی گئی ہے، وہ کون سا لنگر ہے جس سے امت کی کشتی محفوظ کر دی گئی ہے، وہ رشتہ، وہ چٹان اور وہ لنگر خدائے بزرگ و برتر کی کتاب قرآن مجید ہے۔ کتنی خوبصورت بات انہوں نے کی ہے کہ جو رشتہ اور جو چٹان اور جو لنگر جس سے اس امت کو جو ہے وہ محفوظ کیا گیا، وہ کیا ہے؟ قرآن مجید ہے۔ اچھا، ایک اور موقع پر قائد اعظم نے تقسیم برصغیر کے حوالے سے فرمایا تھا کہ ہمارے دلوں میں آزادی کی بے پناہ تڑپ ہے، ہم برطانوی تسلط یا برطانوی سامراج یا ان کی حکومت سے نجات چاہتے ہیں اور اس بات پر کبھی راضی نہیں ہو سکتے کہ ہمیں ہمیشہ کے لیے ہندوؤں کی غلامی اختیار کرنے پر مجبور کر دیا جائے، یعنی کہ جب انگریز یہاں سے چلے جائیں، اور انگریز تو وقتی طور پر برصغیر پاک و ہند میں آئے تھے، تو جب انگریز یہاں سے چلے جائیں تو جیسا کہ ہندو چاہ رہے تھے کہ وہ تعداد میں زیادہ تھے، تو وہ عددی تعداد کی بنیاد پر وہ چاہ رہے تھے کہ وہ مسلمانوں کو اپنا غلام بنا لیں، محکوم بنا لیں، تو مسلمان کسی صورت بھی اس طرح وہ راضی ہونے پر تیار نہیں ہو سکتے، یہ قائد اعظم فرما رہے ہیں یہاں پہ۔ اب پھر جب
پاکستان بن گیا تو اس کے بعد بھی قائد اعظم نے مزید وضاحت کی کہ قیام پاکستان کے مقصد کو واضح کیا، جس کے بارے میں قائد اعظم نے بتایا کہ 10 سال سے ہم جس مملکت کی تخلیق کے لیے کوشاں تھے، خدائے بزرگ و برتر کی مہربانی سے اب یہ حقیقت بن چکا ہے۔ اب پاکستان کا مقصد ہمارے لیے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہ ہم نے ایک ایسی ریاست بنائی ہے جس میں آزاد افراد کی طرح رہ سکیں، اپنی تہذیب و ثقافت کو ترقی دے پائیں اور اسلام کے اجتماعی نظام عدل کے اصولوں پر عمل پیرا ہو سکیں۔ نظریہ پاکستان کی وضاحت کرتے ہوئے قائد اعظم نے ایک بار یوں فرمایا تھا کہ پاکستان ہم نے محض زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں حاصل کیا، بلکہ ہم ایک ایسی تجربہ گاہ چاہتے تھے جہاں پر ہم کس کو آزما سکیں؟ اسلامی اصولوں کو آزما سکیں۔ قائد اعظم نے 1948 میں سی بی دربار سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اسلام محض رسم و روایات اور روحانی نظریات کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ضابطہ حیات ہے جو ہر مسلمان کے لیے ہے، تاکہ وہ اپنی روزمرہ زندگی، اپنے افعال و اعمال اور سیاسیات و معاشیات میں اس پر عمل پیرا ہو سکے۔ کتنی اچھی اس میں بات قائد اعظم نے کی ہے کہ اسلام جو ہے وہ صرف محض رسم و رواج نہیں ہے کہ آپ چند ایک رسم و رواج اختیار کر لیں اور کچھ نماز روزہ کر لیں تو جو ہمارے روحانی نظریات ہیں اور جو ہمارے عقائد ہیں بس ان پہ عمل کر لیں تو بس آپ مسلمان ہوگے۔ اسلام کا جو اصل مقصد ہے وہ ہے ایک مکمل یہ زندگی کا پورا آپ کو طریقہ سکھاتا ہے، یہ ایک ضابطہ حیات ہے۔ اس میں آپ کی زندگی کے ہر پہلو، چاہے وہ آپ کا سیاسی پہلو ہو، معاشی پہلو ہو، معاشرتی پہلو ہو، ہر پہلو پر اسلام مکمل رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اور اسلام مزید انہوں نے فرمایا، اسلام میں سب انسان برابر ہیں، صرف ایک خدا کا تصور اسلام کے بنیادی اصولوں میں سے ہے۔ مساوات، آزادی اور اخوت اسلام کی اساس ہیں۔ یہ وہی سارے اصول ہیں جن کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی ہے کہ مساوات، آزادی اور اخوت جس کی بات اسلام کرتا ہے، اس کی بات قائد اعظم یہاں پر کر رہے ہیں کہ یہی جو سارے اصول ہیں یہ ہماری ملت اسلامی ملت کی بنیاد ہوں گے۔ اچھا، اب مفکر پاکستان، اب یہاں تک ہم نے پڑھا کہ قائد اعظم نے کتنے زبردست طریقے سے ہمیں، اب میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یقیناً سمجھ میں آیا ہوگا آپ کے نظریہ پاکستان جو ہے وہ کیا ہے اور کس طرح قائد اعظم نے اس کی خوبصورت الفاظ میں وضاحت کی۔ اور جو قائد اعظم کے ارشادات ہیں ان کو آپ اسی طرح سے، انہی الفاظ کو اسی طرح ہی یاد کرنے کی کوشش کیجیے گا، ان میں زیادہ رد البدل نہیں کیجیے گا، ایز اٹ از ان کو یاد کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ اچھا، اگلا ہے علامہ اقبال جو مفکر پاکستان ہے، انہوں نے نظریہ پاکستان کے بارے میں، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ خیال جو تھا پاکستان بننے کا وہ اقبال نے پیش کیا تھا، تو علامہ اقبال مفکر پاکستان انہوں نے ایک بڑی زبردست بات کہی تھی نظریہ پاکستان کے حوالے سے۔ کس موقع پر؟ 1930 میں مسلم لیگ کا اجلاس منعقد ہوا تھا، آل انڈیا مسلم لیگ کا، جو ہماری سیاسی جماعت تھی مسلمانوں کی۔ 1930 میں اس کا اجلاس منعقد ہوا تھا، کس مقام پر؟ الہ آباد کے مقام پر۔ تو یہاں پر علامہ اقبال نے کیا فرمایا تھا؟ انہوں نے فرمایا، انڈیا ایک بر صغیر نہیں ہے، بلکہ انڈیا ایک بر صغیر ہے، ملک نہیں، یعنی